بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جنفو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بحیثیت مسلمان نماز ہم سب پر فرض ہے۔ یہ دین اسلام کا وہ اہم رکن ہے جسے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ قرآن پاک میں بار بار نماز کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے بھی ہر جگہ اللہ کے معجزات کو دیکھا، پڑھا اور سنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کے معجزے کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ جب نماز کے دوران ٹرین آ گئی پھر کیا ہوا۔ یہ دیکھ کر اور سن کر آپ کے اوزان خطا ہو جائیں گے۔ ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جنفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر لیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ پیارے دوستو، نماز کی اہمیت کو ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور دین اسلام نے سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ آج آپ کو دو لوگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک شخص جس نے سفر کی خاطر نماز چھوڑ دی تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اور دوسرے اللہ کے نیک بندے نے نماز کے لیے سفر چھوڑ دیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور ٹرین کا کیا معاملہ تھا۔ یہ سب آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ سفر ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہت ہی محترم اور پیارے دوستو، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مگن ہو جائے، دنیا کی دولت اور اس کی آسائشوں کو تلاش کرنے کے لیے بھاگتا پھرے، تو پھر اللہ اس کو اس میں تھکا دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی اور اس کے ہر حکم میں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں آسانیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک دن شیطان بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور سفر کرنے لگا۔ وہ آدمی سفر کرتا رہا اور نمازیں چھوڑتا رہا، یہاں تک کہ اس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں سے ایک بھی نماز ادا نہ کی۔ جب سونے کا وقت ہوا تو سونے کی تیاری کرنے لگا تو شیطان اس کے پاس سے بھاگنے لگا۔ اس مسافر نے بھاگتے ہوئے شخص سے پوچھا، بھائی خیریت تو ہے؟ دن بھر تم نے میرے ساتھ سفر کیا اور اس وقت جب کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے تم مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں شیطان ہوں، میں نے زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو راندہ درگاہ اور ملعون ہو گیا۔ اے ابن آدم، تم نے تو ایک دن میں 5 بار اللہ کی نافرمانی کی ہے، نمازوں کو ترک کر دیا اور اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تیری نافرمانیوں کے سبب تجھ پر کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے اور تیرے ساتھ میری رہی صحیح کسر بھی پوری نہ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ساتھ رہنے کے سبب اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤں، اسی لیے میں تمہارے پاس سے بھاگ رہا ہوں۔ دوستو، یہ وہ شخص تھا جس نے دوسری چیزوں کو اہمیت دی اور نماز کو اہمیت نہیں دی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں اس اللہ کے نیک بندے کا واقعہ جس نے نماز کے لیے ہر چیز چھوڑ دی۔ ہم اکثر ایسے واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے، جب ان پر کسی جانور نے حملہ کر دیا یا کسی موذی جانور ان کے سامنے آ گیا تو اللہ نے اسی نماز کی برکت سے ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں، سنتے ہیں اور سینہ بسینہ ہم تک بھی پہنچتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک اللہ والے بزرگ کا ہے جو ٹرین کا سفر اس نیت سے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، مختلف شہروں اور علاقوں میں جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، انہیں اللہ کی عبادت کا درس دیا جائے۔
اور انہیں یہ بتایا جائے کہ وہ واحد رب جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، انہیں پالنے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے، تم اس کی جانب ایک قدم بڑھاؤ، وہ 100 قدم تمہاری جانب بڑھائے گا۔ لہٰذا یہ شخص یعنی اللہ والے بزرگ اسی نیت سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی تو مغرب کا وقت آن پہنچا۔ ان اللہ والے بزرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ چونکہ ٹرین تو اسٹیشن پر رکی ہے، لہٰذا یہاں پر نماز ادا کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اندر بیٹھ کر جلدی جلدی ٹرین میں نماز ادا کی جائے۔ ہم پلیٹ فارم پر نماز پڑھیں گے اور پھر اپنے سفر کو واپس شروع کر لیں گے۔ لہٰذا پیارے دوستو، اللہ والے بزرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے۔ ان لوگوں نے وضو کیا اور پلیٹ فارم پر نماز مغرب کو ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی تو دوسری جانب سے ٹرین نے اپنا ہارن بجانا شروع کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹرین اپنے سفر کو ایک بار پھر شروع کرنے والی ہے۔ لیکن دوستو، بہت جلد ٹرین کے ہارن کی آواز آنا بند ہو گئی۔ معاملہ کچھ یہ تھا کہ ٹرین کا انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرین ماسٹر اور دیگر عملہ اس پر بڑا پریشان ہوا کہ ٹرین بیچ راستے پر آ کر رک گئی ہے اور اب اس کا انجن بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ لہٰذا فوری مکینک کو بلایا گیا تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے۔ یہ بات واضح طور پر یاد رہے کہ ٹرین اپنے ہارن کو بجانے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی اس کا انتظار نہیں کرتی۔ لہٰذا تمام مسافروں کو یہ انتباہ اور یہ ہدایت پہلے ہی کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہی ہارن کی آواز سنائی دے تو فوری طور پر ٹرین پر سوار ہو جائیں۔ دوستو، ٹرین کا ہارن بجنا تو بند ہو چکا تھا، جبکہ یہ اللہ والے اور ان کے ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ مکینک نے آ کر بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر کوئی تکنیکی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ٹرین کا انجن بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اسے سٹارٹ ہونا چاہیے اور یہ بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب چونکہ یہ تمام تر معاملہ مکینک کی سمجھ سے بالا تر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر جب ان لوگوں پر پڑی جو نماز ادا کر رہے تھے، فوری طور پر اس نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کرنے والے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے؟ بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک معاملے کو سمجھ گیا۔ وہ ایک جانب بیٹھا ان لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ بڑے ہی آرام اور سکون کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے بزرگ نے نماز مکمل کی تو ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کی، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید آپ اپنے رب کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اتنے ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی تھی کہ آپ نماز ادا کرتے رہے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو براہ کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر ٹرین پر سوار ہوئے اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر ڈرائیور نے جیسے ہی انجن کو سٹارٹ کیا تو انجن سٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا کہ جب آپ اللہ کے ہو جائیں تو وہ پاک رب آپ کا ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اور اس کا پیغام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔